إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. دوستو، بھائیو، بزرگو، قرآن پاک کی یہ جو آیت پڑھی گئی سورہ نساء کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں فیصل اور حکم بنانے کا حکم دیا گیا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو آپ کی شریعت کو حکم بنانے اور فیصل بنانے کا حکم دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے تمام معاملات میں باہمی جھگڑے ہوں، باہمی تنازعات ہوں، باہمی اختلافات ہوں، چاہے وہ مالی اختلافات ہوں یا ذاتی اختلافات ہوں یا جائیداد کے کوئی جھگڑے ہوں یا کوئی جرم اور غلطیوں کے متعلق آپس کا جھگڑا ہو یا نظریاتی اور عقائد کے لحاظ سے اختلافات ہوں. کسی بھی قسم کے اختلافات ہوں اگر مسلمانوں کے درمیان میں، تو اس کو حل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے حل کرنے کا طریقہ یہ کہ اس معاملے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے. جب تک آپ باحیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فیصلہ جو فرمائیں گے اس فیصلے کو منظور کیا جائے، اور ایسا منظور کیا جائے کہ حضور کے اس فیصلے کے سلسلے میں چاہے وہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہیں محسوس ہونا چاہیے، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو، اور دل میں کوئی گھٹن نہ محسوس ہو، اور ذرا برابر شکایت نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نعوذ باللہ صحیح نہیں کیا یا ہمارے خلاف کر دیا وغیرہ. کسی قسم کی بھی کوئی بات دل میں نہ آنا چاہیے، بلکہ دل و جان سے اور خوش دلی سے حضور کے فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے. اگر کسی مسلمان نے حضور کی موجودگی میں اپنے ان جھگڑوں کا فیصلہ اور اپنے معاملات کا فیصلہ حضور کے پاس لانے سے انکار کر دیا تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، منافق کہلائے گا اور مسلمان نہیں ہوگا. اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لانے کے بعد حضور کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے بھی اگر انکار کر دیا تو بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا. یا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق دل میں اگر تنگی محسوس کرے گا تو وہ آدمی بھی حقیقی معنی میں مومن نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اندر نفاق کا شائبہ ہوگا کہ بھئی یہ منافق ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمائی. فلا وربک لا یؤمنون
تمہارے رب کی قسم، اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے خود قسم کھا کے فرمایا تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل اور قاضی اور جج نہ بنا دیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں اعلان فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فیما شجر بینہم کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ باہمی کسی بھی قسم کے جھگڑے ہوں، مالی، ذاتی، نظریاتی، عقائد کے لائن سے یا کسی بھی فکری لائن سے، کوئی بھی لائن سے اختلافات ہوں، اور ان تمام اختلافات میں حضور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس فیصلے کے سلسلے میں دل میں ذرا برابر کوئی تنگی اور کوئی شکوہ اور شکایت اور گھٹن کسی بھی قسم کی دل میں شکایت نہیں پائی جانی چاہیے، یہ بھی شرط قرار دی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری طرح اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پوری طرح تسلیم نہیں کر لیں گے، اس وقت تک مومن و مسلمان حقیقی معنی میں نہیں بن سکے۔ یہ اللہ نے اس آیت میں اعلان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد، وفات کے بعد، جب اس زمانے میں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں اور آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تب کیا حکم ہے؟ تب علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تفسیر میں کہ جب تک آپ موجود ہیں آپ کو براہ راست جو ہے حکم اور فیصل اور قاضی بنانا ہے، لیکن آپ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ کے بتائے ہوئے جو طریقے اور احکامات ہیں اور سنت ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور اس کو مان لینا ہے، دل و جان سے تسلیم کرنا ہے کہ آپ کی شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق اس بارے میں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو ماننا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور اگر مسلمان آپ کی شریعت اور آپ کی سنت کو ماننے سے اگر انکار کر دیں گے تو بھی وہ مسلمان نہیں رہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے اس کو شرط قرار دیا گیا کہ آپ کی حیات میں آپ کو اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی شریعت اور آپ کی سنت کو ہر حال میں مسلمان اپنے تمام جھگڑوں اور تمام اختلافات، تمام معاملات میں فیصل، قاضی، جج، حکم بنانا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ منظور کرنا ہے، اور اس میں دل میں کوئی بھی تنگی اس کے بعد میں محسوس نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں شرط قرار دی۔ چنانچہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کرے اور آپ کی شریعت پر بھی اعتماد کرے کہ جو آپ نے شریعت اور سنت بیان فرمائی ہے اس شریعت و سنت پر بھی اعتماد کرے مسلمان۔ اور اگر اعتماد نہیں کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں تک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فیصلوں میں انتہائی عادل اور منصف تھے، آپ کبھی بھی کوئی فیصلہ طرفداری کا نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی فیصلہ۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اسی لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کریں۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں فرماتا، کبھی کوئی فیصلہ آپ نے انصاف سے ہٹ کر نہیں کیا ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور پر اعتماد کرے اور حضور کی خدمت میں اپنا معاملہ فیصلہ لے کے جائے، اور آپ سنیں گے معاملہ اور حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور پھر آپ کے وصال کے بعد جو شریعت و سنت آپ نے بیان فرمائی ہے اس شریعت و سنت میں بھی ایسے اصول، ایسے ضابطے، ایسے طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرما دیے ہیں۔ مسلمان اگر اپنا فیصلہ، اپنا جھگڑا شریعت کی عدالت میں لے کر آئیں، شرعی عدالت میں لے کر آئیں، دارالقضاء میں لے کر آئیں، علماء کے پاس لے کر آئیں، تو علماء کے پاس شریعت و سنت کے بتائے ہوئے ایسے اصول اور ضابطے اور رہبریاں اور رہنمائیاں اور ہدایات موجود ہیں، ان کی روشنی میں جو فیصلہ ہوگا بالکل صحیح فیصلہ ہوگا۔ اس کے خلاف علماء فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ علماء کو ہدایات دی گئی ہیں اور اس علم کی علمی رہبری ان کی گئی ہے۔ اگر علماء اسی علم کی روشنی میں فیصلہ کریں
تو پھر آپ کو عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ملے گا۔ علماء پر بھی اعتماد کرنا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ شریعت پر اعتماد اصل ہے، آپ کی سنت پر اعتماد اصل ہے، علماء کی ذات پر نہیں ہے۔ علماء پر اعتماد اس لیے کیا جاتا ہے کہ علماء کے پاس وہ شریعت و سنت کا علم ہے، اس لیے ہم علماء پر اعتماد کریں گے۔ وہ علماء چاہے اپنے خاندان کے ہوں یا اپنے خلاف والے خاندان کے ہوں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اپنی قوم کے ہوں کہ اپنی پرائے قوم کے ہوں، اپنی برادری کے ہوں کہ کسی اور برادری کے ہوں، اپنے علاقے کے ہوں کہ کسی اور علاقے کے ہوں، ہمیں ان کی ذات سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جو علم ہے، علماء کے پاس جو شریعت کا اور سنت کا جو علم ہے، ہمیں اس علم پر اعتماد ہے اور اس علم کا احترام ہم کریں گے، اور اس علم کی وجہ سے ہم ان پر اعتماد کر کے ان سے فیصلہ طلب کریں گے کہ وہ علم کی روشنی میں صحیح فیصلہ سنائیں۔ اور علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم کی روشنی میں صحیح فیصلہ سنائیں، طرفداری کا معاملہ نہ کریں۔ قرآن میں اللہ پاک نے اس کی ہدایت دی ہے کہ کسی آدمی کو دیکھیے کہ انصاف کے خلاف ظالمانہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، یا تو تعلقات ہیں ذاتی طور پر، کسی کی کوئی تعلقات ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی دوستی ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کے ساتھ جو ہے رشتہ داری ہے، تو یہ بنیاد ہوتی ہے طرفداری کی کہ بھائی ہمارا آدمی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارے تعلقات والا ہے، اس وجہ سے طرفداری کا معاملہ کر لیا، وہاں ظلم ہو جائے گا، انصاف کے خلاف فیصلے ہوں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں اس بات سے منع کیا کہ چاہے فیصلے تمہاری اپنے خلاف چلے جائیں، تمہارے والدین کے خلاف چلے جائیں، تمہارے رشتہ داروں کے بھی خلاف چلے جائیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے وہ تمہارے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف فیصلے جائیں، مگر تمہیں حکم ہے کہ فیصلہ تمہیں انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے تمام علماء کو، تمام حاکموں کو، تمام قاضیوں اور ذمہ داروں کو یہ حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ پھر دوسری وجہ جو ہوتی ہے ظلماً ظالمانہ طریقے پر انصاف کے خلاف فیصلہ ہونے کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کی وہ بنیاد ہے دشمنی۔ ایک تو تعلقات کی وجہ سے طرفداری کرتا ہے آدمی، دوسرا کسی کی دشمنی میں کرتا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی، جو آدمی مخالف پارٹی وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہماری عداوت ہے، دشمنیاں چل رہی ہیں، ہمارے اختلافات چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کے خلاف پارٹی کی طرفداری کر دی، جو اس کے خلاف ہے اس کا ہم نے ساتھ دے دیا، کیونکہ ہم کو اس کے ساتھ دشمنی ہے، ہم کو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ایسی صورت میں بھی آدمی انصاف کے خلاف چلا جاتا ہے اور ظلم کر بیٹھتا ہے، تو قرآن نے اس کو بھی منع کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کے خلاف ظلم کرنے پر تمہیں نہ ابھارے، اس کا خیال رکھنا۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی دشمنی میں آ کر تم عدل و انصاف چھوڑ بیٹھو اور انصاف کے خلاف تم فیصلے کر بیٹھو۔ لہذا تم اس کا خیال رکھنا کہ کسی کی دشمنی میں بھی آ کر، چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے تو اس لیے وہ حق پر ہونے کے باوجود فیصلہ اس کے خلاف کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن نے اس کو منع کیا کہ اگر کسی کی دشمنی میں تم آ کر اس کے خلاف فیصلے کر رہے ہو تو یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ تو میں تو ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ عدل و انصاف کس کے ساتھ، حق کس کا ہے۔ دیکھیے عدل و انصاف کسے کہتے ہیں؟ عدل و انصاف کہتے ہیں کہ دونوں سمت برابر رکھنے کو، عدل کہتے ہیں برابری کو، کہ دونوں طرف برابری کا معاملہ کرے آدمی، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور اللہ نے عدل کا حکم اتنا زبردست طریقے سے قرآن پاک میں جگہ جگہ دیا ہے کہ اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو اللہ کے نزدیک زبردست اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعہ ایک خطیب صاحب جب خطبہ ختم کرتے ہیں ایک آیت پر ختم کرتے ہیں، ہر جمعہ میں ہم بھی یہاں پر جمعہ پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کے اخیر میں ایک آیت پڑھتے ہیں، اور اس آیت میں ہمیشہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ ہر جمعہ خطیب اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور تقریباً ہر جمعہ میں ہر مسجد میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ کیوں پڑھی جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں میں عدل و انصاف جب تک قائم نہیں ہوگا مسلمان قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے،
کسی ملک میں اگر عدل و انصاف تباہ ہو جائے تو سمجھو ملک کی بربادی ہے، اور اگر کورٹوں اور کچہریوں میں عدل و انصاف برباد ہو گیا سمجھو کورٹ و کچہری کی بربادی ہے۔ جیسے ہمارا ملک ہے، اس ملک کی بقا اس وجہ سے کہ یہاں پر سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے یہاں کے سیکولر قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کا ضامن و ذمہ دار ہے۔ اگر سپریم کورٹ یہاں کے قانون کے خلاف فیصلے کرنے لگے سمجھو کہ یہ ملک برباد ہو جائے گا، ملک باقی نہیں رہے گا، کیونکہ سپریم کورٹ سارے کورٹوں کے اوپر بڑی کورٹ ہے۔ اگر وہاں سے انصاف اگر نہیں ملتا ہے اور وہاں سے انصاف کے خلاف اور ظلم کا ساتھ وہاں سے دیا جاتا ہے، اور وہاں کسی کو عدل و انصاف نہیں ملتا ہے، قانون کے مطابق وہاں پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، پھر ہندوستان میں کسی اور کی طرف سے کوئی قانون کے مطابق فیصلہ ملنے کی کوئی امید نہیں، کہیں اور سے عدل اور انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں۔ وہی ایک آخری جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کو انصاف مل سکتا ہے، اگر وہاں ہی انصاف ختم ہو گیا سمجھو ملک برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے عدل و انصاف کا لحاظ ہر جگہ ضروری۔ اگر آپ اپنے گھر میں عدل و انصاف بچوں کے درمیان میں بھی ہے نا، قرآن حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جو تم اپنے بچوں کے ساتھ بھی معاملہ کرو تو وہاں بھی عدل و انصاف کا خیال کرنا، بچوں کے ساتھ معاملات میں عدل و انصاف، بیویاں اگر ایک سے زائد ہیں وہاں بھی عدل و انصاف کا خیال کرنا، رشتہ داروں میں تمہارے بھائی بہن دونوں ہیں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا خیال رکھنا، رشتہ دار قریبی بہت سارے ہیں، ایک درجے کے بہت سارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا خیال، ماں اور باپ دونوں تمہارے باحیات ہیں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا خیال رکھنا۔ یہ ہر جگہ عدل و انصاف بہت ضروری ہے، اور عدل و انصاف جہاں پامال ہوتا ہے وہاں حقوق برباد ہوتے ہیں، حقوق پامال ہوتے ہیں، اور پھر وہ قوم، اس قوم کی بربادی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں قوم کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم عدل و انصاف کو برقرار رکھیں اور عدل و انصاف کو ہم قائم رکھیں۔ اگر عدل و انصاف کی گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان عدل و انصاف قائم کریں گے، میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اپنے بچے کو لے کر، ان کا نام ہے بشیر، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے نعمان، وہ ان کو لے کے آئے، لے کر حضور کی خدمت میں آئے، اور اس لیے آئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ نعمان کو اپنی جائیداد میں سے ایک جائیداد کا ایک حصہ ان کو ہدیہ اور تحفے میں دے دیں، اور بیوی کو اس پر منانا چاہ رہے تھے کہ بیوی راضی ہو جائے اس پر، تو بیوی نے انکار کر دیا کہ میں اس پر راضی نہیں، کہ تم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کے معاملے کو حضور کو گواہ بناتے ہو اور حضور سے اس کی منظوری کرواتے ہو پھر میں اس کے تیار ہوں، حضور کی منظوری کے بغیر میں نہیں منظور کروں۔ تو بہرحال دونوں مل کے حضور کی خدمت میں گئے۔ ابھی میں نے جو عرض کیا کہ اگر باہمی کسی بھی قسم کے اختلافات ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہیے، تو یہ گئے۔ حضور نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ تمہارے نعمان کے علاوہ بھی تمہارے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ کہ آپ نے جس طرح اس نعمان کو اپنی جائیداد میں کچھ دینا چاہتے ہو ایسا دوسرے بچوں کو بھی آپ نے دیا ہے؟ کہا نہیں دیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو یہ تو ظلم ہے کہ تم ایک بچے کو دے رہے ہو ایک بچے کو نہیں دیتے ہو، تو یہ تو ظلم ہے، اور ظلم پر مجھے گواہ بنانے آئے ہو، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اور میں اس وقت تک اس پر راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تم اپنے دوسرے بچوں کو بھی اسی طرح کا ہدیہ اور تحفہ نہ دے دو جو تم نے ایک بچے کو دینا چاہا ہے، کہ جو اس طرح تم ایک بچے کو دینا چاہتے ہو اس طرح دوسرے بچوں کو بھی اگر دیتے ہو پھر میں اس کے لیے راضی ہوں، میں اس کے لیے گواہ بنوں گا اور میں اس فیصلے کو منظور کروں گا، ورنہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو حضور نے رد فرما دیا۔ علماء نے اسی حدیث پاک کی اور اسی واقعے کی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں اگر جائیداد تقسیم کرنی ہو ماں باپ کو، اپنی جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کرنی ہو، جیسا کہ بہت سے ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ہمارے بعد کہیں بچے آپس میں اختلاف نہ کریں لہذا اللہ ہم زندگی میں اس کو بانٹ دیتے ہیں، تو زندگی میں اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کا اصول یہ بتایا گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کو برابر سرابر دینا چاہیے، بیٹے کو بھی اتنا ہی دو جتنا کہ بیٹی کو دے رہے ہو، اور بیٹی کو بھی اتنا ہی دو جتنا کہ بیٹے کو دے رہے ہو، اور سب بیٹوں سب بیٹیوں کو یکساں بالکل ڈیوائیڈ کر کے سب کو ایک درجے کا اور یکساں طریقے پر دینا چاہیے، یہی مستحب ہے۔ اور اس کے خلاف اگر کریں گے، اگر اس کی کوئی وجہ ہے معقول تو پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، دینے والا گنہگار ہو جائے گا۔ معقول وجہ یہ ہے
مثلا بچوں میں ایک بچہ معذور ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ کچھ وہ پڑھ سکتا ہے، نہ ہنرمند ہے، نہ اس کا کوئی دیکھ بھال کرے گا، اندیشہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے بعد اس بچے کا یہ بچہ ضائع ہو جائے گا، یا اس بچے کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا، لہذا اب اور دوسرے بچے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اچھے خاصے کمانے کے قابل ہیں، اب یہ بچہ جو ہے اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں علماء نے کہا ہے کہ اختیار ہے کہ ایسی صورت میں اس کو آپ بڑھا کے دے سکتے ہو، ان کو آپ سب راضی کر کے کم دے سکتے ہو اور سمجھا سکتے ہو، سمجھا بھی دینا چاہیے کہ دیکھو تمہارے پاس تو حیثیت ہے کہ تم کما سکتے، یہ بچہ کما نہیں سکتا، اس لیے میں اس کو اپنی زندگی میں دے رہا ہوں، زیادہ دے رہا ہوں، لیکن دینا ہو یہ تو معقول وجہ ہوئی، اس معقول وجہ سے سبھی راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی معقول وجہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو بلا وجہ بچوں کو بھی کمی زیادتی کے ساتھ زندگی میں بانٹنا جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو غرض میں نے یہ ایک مثال بیان کی بچوں کے درمیان میں عدل و انصاف۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہدیے کے طور پر کھانے پینے کی روزانہ لاتے ہیں تو آپ سب بچوں کو برابر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کو آپ نے بڑھا کے دے دیا، کسی بچے کو گھٹا کے دے دیا، تو بچوں میں تھوڑا بہت ماں باپ کے متعلق بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کے متعلق بچوں کے دل میں کچھ نہ کچھ جو ہے ایک شکایت سی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بچوں کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ اگر بچوں کے دل میں ماں باپ کے متعلق کوئی شکایت پیدا ہو گئی، کوئی بدظنی پیدا ہو گئی، بچوں کے مستقبل کو یہ خراب کر دینے والی چیز ہے۔ تو علماء نے لکھا اس لیے حضور نے یہ بھی فرمایا، حدیث میں اس واقعے کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے یہ بچے تمہارے ساتھ برابر حسن سلوک کریں؟ یکساں تمہارے ساتھ بھی تمہارے یہ بچے یکساں حسن سلوک تمہارے ساتھ کریں، یہ تم چاہتے ہو؟ کہاں چاہتا ہوں، کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ بچے تمہارے ساتھ یکساں حسن سلوک کریں تو پھر تم بھی بچوں کو یکساں طریقے پر ہدیے دو اور یکساں طریقے پر جائیداد بانٹو، یہ حضور نے فرمایا اس حدیث میں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو بھی دیں اس میں بھی عدل و انصاف کا لحاظ کریں، ورنہ بڑے ہونے کے بعد یہ بچے ہمارے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کریں گے، وہ سوچیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے کمی کی تھی تو لہذا ہم ان کے ساتھ کیوں کریں، ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، ہم ان کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کریں، یہ بچوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ایک بچے کو دینا اور دوسرے بچوں کو محروم کرنا ہمارے اپنے ساتھ بچوں کے سلوک کو بگاڑنا ہے، اور یہ خود بچوں کے حق میں مستقبل کے اعتبار سے خطرناک اور یہ برا ہوتا ہے، لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف آپ جہاں بھی رکھیں گے وہاں آپ کو اچھا صلہ ملے گا، اور جہاں عدل و انصاف آپ ضائع کریں گے اس کا نتیجہ اور انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔